بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ ختم نبوت سے متعلق احادیث کا بیان چل رہا تھا۔ حدیث نمبر 8 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان نبی بعدی لكان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ ترمذی شریف صفحہ نمبر 209 جلد نمبر 2 میں ابواب المناقب میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، حضرت عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ افضل الناس بعد الانبیاء جو شخصیتیں ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء کے بعد جن کو سب سے بلند و بالا مقام حاصل ہے، اگر وہ درجہ نبوت نہیں پا سکتی تو ان کے بعد والے، ان سے کم درجے والے کیسے نبوت کے درجے کو پا سکتے ہیں، یا کیسے وہ تحریفات اور ملمع سازی کے ساتھ اپنے لیے نبوت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کی کلمات میں غور کریں، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔ لو یہ عرب محاورے کے اندر ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کوئی کام محال ہو، ناممکن ہو۔ اس کی ایک مثال قرآن پاک کی آیت ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے تو زمین آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ الہ ہونا محال ہے، ناممکن ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد بالفرض بالمحال کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیے کہ ان کا خلفائے راشدین کے اندر شمار ہوتا ہے، اور خلفائے راشدین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ۔ تمہارے اوپر میرے طریقوں کو اختیار کرنا لازم ہے، اور ایسے ہی خلفائے راشدین مہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی طریقوں کو بھی لازم پکڑنا ضروری ہے، اور دانتوں سے جیسے مضبوطی سے چیز پکڑتے ہو ایسے ہماری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب یہاں ان کلمات میں آپ غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے جو خلفاء اربعہ تھے، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان حضرات کو اس قدر بلند مقام بخشا کہ ان کے طریقوں کی پیروی بھی لازم قرار دی، کہ ان کے طریقوں پہ چلو۔ وسنت الخلفاء الراشدین، کہ خلفاء راشدین مہدیین کی جو سنتیں ہیں، طریقے ہیں، ان کو لازم پکڑو۔ اتنا بڑا مقام دیا، اس کے باوجود نبوت کی نفی کی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے مقام میں بہت بلند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے 2 زمین میں وزیروں کو بیان کیا کہ میرے 2 وزیر زمین پر بھی ہیں، ان میں عمر بھی شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود جہاں نبوت کا مسئلہ ہے تو وہاں پر کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے تو کوئی کس قدر بلند مقام تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے، نبوت کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھل سکتا۔ اس حدیث کو چونکہ مرزا نے بھی درست قرار دیا ہوا ہے تو یہ اس کے اپنے خلاف دلیل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اتباع سنت کی وجہ سے اور فنا فی الرسول ہونے کی وجہ سے مجھے نبوت حاصل ہوئی، تو وہ صحابہ والے بلند مقام پہ سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم جیسے بلند مقام پہ تو نہیں پہنچا، ان سے زیادہ فنا فی الرسول تو نہیں بن سکتا۔ تو جب پھر اس بلند مقام سے نبوت کی نفی کی گئی تو مرزا غلام احمد قادیانی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اپنے لیے دعوی نبوت کرے؟ یہ جو اس کی تحریفات ہیں یا اس کے مختلف قسم کے متضاد قسم کے دعوے ہیں نبوت کے ذل بروزی، انشاءاللہ یہ آگے مستقل عنوان کے تحت ان کا بیان آئے گا۔ اس حدیث سے متعلق جب قادیانی جماعت سے بات کی جائے تو وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ازالہ اوہام کے اندر خود مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی جب خود اس روایت کو معتبر سمجھتا ہے تو اس کے ماننے والوں کو بھی معتبر سمجھنا چاہیے۔
اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، جیسے بار بار یہ آپ سن چکے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود ہی حدیث کو قبول کرتا ہے اور رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوتا ہے، وحی کے ذریعے میں حدیث کو قبول کرتا ہوں اور رد کرتا ہوں۔ تو اگر اس نے اس روایت کو قبول کیا ہے تو اس کے ماننے والوں کو اس روایت کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں تو گویا اپنے نبی کی وحی کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، جو ان کے زعم کے مطابق نبی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کی سند بھی ٹھیک ہے اور مانن بھی ختم نبوت کو ثابت کرتی ہے۔ اس حدیث کو مستدرک حاکم کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے اور امام حاکم نے اس پر صحیح الاسناد ہونے کا حکم لگایا ہے، اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور اس تخریج کو صحیح قرار دیا۔ حدیث نمبر 9، عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان لی اسماء، یہ پیش نہیں ہے، زبر ہے، ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعدي نبي۔ سنن الترمذی رقم الحدیث 2840۔ ترجمہ، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے چند نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی یعنی مٹانے والا ہوں کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائیں گے، اور میں حاشر جمع کرنے والا ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے، اور میں عاقب سب کے بعد آنے والا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث میں دو نام ختم نبوت کو ثابت کرتے ہیں، نیچے توضیحی نوٹ موجود ہے، اسی کو پڑھ لیتے ہیں۔ نوٹ، اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اسماء گرامی آپ کے خاتم النبیین ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلا الحاشر، یہ نام ختم نبوت کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ کیسے دلالت کرتا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اس کی شرح میں لکھتے ہیں اشارۃ الی انہ لیس بعدہ نبی ولا شریعۃ۔ اس سے ماقبل کچھ کلمات ہیں، اس کو جب ہم پڑھیں گے تو معنی زیادہ واضح ہو جائے، معنی مکمل طور پر واضح ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے فتح الباری کی یہ عبارت اسکرین پر موجود ہے، یہ دیکھیے، وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْقَدَمِ الزَّمَانُ، اور اس کے اندر اس بات کا بھی احتمال ہے کہ قدم يحشر الناس على قدمی، یہ جو قدمی کا لفظ ہے اس سے مراد زمانہ ہو، ای وقت قیامی علی قدمی بظہور علامات الحشر، مطلب یہ ہے یعنی جس وقت علامات قیامت کے ظہور کے ساتھ میں اپنے قدم پر کھڑا ہوں گا۔ اشارۃ الی انہ، اس کے بعد عبارت ہماری کتاب کے اندر موجود ہے، تو اس سب کے اندر اشارہ ہے اس طرف انہ لیس بعدہ نبی ولا شریعت، کہ ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں اور کوئی شریعت بھی نہیں۔ آگے کچھ عبارت کے بعد لکھتے ہیں فلما کان لا امت بعد امتہ لانہ لا نبی بعدہ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا تھا کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی ہی نہیں ہے، نصب الحشر الیہ، تو حشر یہ آپ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لانہ یقع عقبہ، اس لیے کہ حشر آپ کی تشریف آوری کے بعد برپا ہوگا، آپ کی تشریف آوری کے بعد اس کو قائم کیا جائے گا، کہ آپ کی تشریف آوری اور حشر کے درمیان کوئی ایسی امت نہیں ہے جو فاصل بنے، اور کوئی ایسا نبی نہیں جو فاصل بنے۔ ترجمہ دیکھیے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی شریعت نہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد کوئی امت نہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے حشر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حشر ہوگا۔ تو یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے کلام سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی قسم کی نبوت اور شریعت کی گنجائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نہیں ہے۔ دوسرا اسم گرامی جس سے معنی ختم نبوت ثابت ہوتا ہے وہ ہے العاقب، جس کی تفسیر خود حدیث میں موجود ہے، یعنی الذی لیس بعدہ نبی۔ عاقب سے مراد یہ ہے کہ ایسی ذات جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس روایت کے اندر بھی دو نام ایسے گزرے ہیں جن سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ آخری حدیث ہے اس سوال کی، حدیث نمبر 10۔ متعدد احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت یعنی
شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصل تیسری انگلی نہیں ہے، ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی فاصل نہیں ہے۔ نوٹ: ان احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان اتصال کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری قرب قیامت کی علامت ہے، اور اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آگے امام قرطبی رحمہ اللہ نے جو التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ کے اندر بحث کی ہے، اس سے یہ معنی بالکل واضح ہو جائے گا۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ، البتہ آپ کا یہ ارشاد فرمانا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور جو قیامت ہے وہ یوں آئے ہیں، یعنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے جو آپ نے فرمایا، فمعناہ، اس کا معنی یہ ہے کہ انا النبی الاخیر، میں آخری نبی ہوں، فلا یلینی نبی آخر، میرے پیچھے کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، وانما تلی یعنی القیامت، میرے بعد قیامت ہی آئے گی، کما تلی السبابۃ الوسطی، تلی یہ تلا نہیں ہے تلی، جیسے شہادت والی انگلی کے بعد یا اس کے ساتھ درمیان والی انگلی ہوتی ہے، ولیس بینہما اصبع اخری، ان دونوں کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں ہے، ولیس بینی وبین القیامت نبی، اور میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ، صفحہ نمبر 711 پر اس کو ذکر کیا گیا۔ ترجمہ ایک بار پھر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اسکرین پر موجود ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا، اس کے معنی یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد بس قیامت ہے۔ جیسے انگشت شہادت، یعنی جیسے انگشت شہادت درمیانی انگلی کے متصل واقع ہے، دونوں کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ علامہ سندھی رحمہ اللہ حاشیہ نسائی میں لکھتے ہیں التشبیہ فی المقارنۃ بینہما ای لیس بینہما اصبع اخری کما انہ لا نبی بینہ وبین الساعۃ۔ ترجمہ: تشبیہ دونوں کے درمیان اتصال میں ہے، یعنی دونوں کے باہم ملے ہوئے ہونے میں ہے، یعنی جس طرح ان دونوں کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں، یعنی شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں ہے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں جو علماء کے دو اقوال ذکر کیے ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی فاصل نہیں، کوئی اور نبی نہیں، یہ مضمون اور مفہوم احادیث سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ جمیعا ان کادت تسبقنی، میں اور قیامت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، وہ تو قریب تھی کہ مجھ سے بھی سبقت کرے۔ تو بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت ہی ہے، آپ کے ساتھ متصل ہے، یعنی آپ کے دین کے ساتھ، آپ کی شریعت اور نبوت کے ساتھ متصل ہے، تو اس لیے حدیث ختم نبوت کے معنی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور بیہقی کی روایت تو اس سے بھی زیادہ واضح ہے، ایک صحابی کا خواب ہے، انہوں نے خواب آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنایا تو اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا اما الناقۃ التي رأيتها ورأيتني ابعثها، البتہ جو تم نے اونٹنی دیکھی اور مجھے دیکھا کہ میں اس کو چلا رہا ہوں، فہی الساعۃ علینا، یہ تو قیامت ہے جو ہم پر قائم ہوگی، لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ تو اب اس حدیث سے تو صراحتاً خود یہ معنی ثابت ہو گیا، واضح ہو گیا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، اس سے مراد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کی نبوت کے بعد کسی اور نبوت نے نہیں آنا بلکہ قیامت نے آنا ہے، اور جو احکامات کی زندگی تھی، جو دنیا کے اندر احکامات پر عمل کرنا تھا، اس کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے 10 روایات پڑھ لی ہیں، ان 10 روایات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم نبوت کامل کے اندر 210 روایتیں جمع کی ہیں، جن سے ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔
ان کثیر التعداد روایات اور آیات کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے یا شک و شبے کا اظہار کرے تو وہ ایک ازلی بدبخت ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور ساری امت کی اس فتنہ سے حفاظت فرمائے اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔